رمضان کا پہلا عشرہ شروع ہو چکا ہے اور پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ کہا جاتا ہے۔ حضرت پہلا ہی عشرہ رحمت کا ہے تو اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ رحمت کا عشرہ کیوں کہا گیا ہے؟ اصل میں اللہ جل شان ہو چاہتوں کو روک کے اپنے بندے کی خواہشوں کو روک کے اپنے بندے کی آزمائش کرنا چاہتے ہیں۔ کیا میرا بندہ میری خاطر بہت کچھ روک سکتا ہے، بہت کچھ سے بچ سکتا ہے؟ وہ چیزیں جو میں نے حلال کی ہیں آج تیرے لیے اس وقت تک حلال نہیں جب تک میں نہ کہوں گا، یعنی افطار کا وقت۔ اور رمضان رحمت کا مہینہ عشق کی وجہ سے روزہ عبادت ہے۔ میں نے کھایا پیا ہے، میں آپ کو کہوں روزے سے ہوں تو اس کا اظہار نہیں ہوتا، نماز کا اظہار ہوتا ہے، حج کا اظہار انسان کی دو چادروں سے ہوتا ہے، احرام کی چادر، مال چیزیں اور صدقات کا اظہار انسان کے ہاتھوں کے خرچ سے ہوتا ہے۔ رمضان کا اور روزے کا اظہار عشق سے ہے، اور عشق کا تعلق آخری زندگی میں اللہ کے ساتھ تعلق ہے ساری زندگی۔ تو یہ عشق ہے جو ہماری زندگی کی اشد ضرورت ہے، اس لیے اللہ پاک جو عشق پہ آتا ہے اس پہ رحمتوں کی بارش ہے۔ کیا کہنے حضرت رحمت کا ہی عشرہ پہلا کیوں رکھ دیا گیا؟ اس کی وجہ ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے بندوں کو بخشنا چاہتے ہیں چھوٹی چھوٹی بہانوں سے، چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے، کیونکہ وہ کریم ہے۔ وہ ماں باپ سے 70 ماں باپ سے 70 سے زیادہ وہ کریم ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے بندوں کی بخشش ہو جائے۔ اس لیے اگر جو بندہ پہلے عشرے میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار بہت کثرت سے کھلا پڑے، اللہ اس کو دنیا آخرت دونوں چیزوں کی نعمتیں، دونوں چیزوں کی برکتیں اور دونوں چیزوں کی عطائیں اس کو دیتے ہیں۔ بہت کثرت سے پڑھے اور بہت یقین سے پڑھے اور بہت دھیان سے پڑھے، اللہ اس کو دنیا بھی دیتے ہیں، آخرت بھی دیتے ہیں۔ حضرت بہت سے لوگ روزے رکھنے میں کوتاہی کر دیتے ہیں اور اس رحمت کی جو عشرہ ہے اس سے بھی لوگ اپنے ہاتھوں سے نکال دیتے ہیں۔ کچھ ایسا بتائیں کہ جو لوگ روزے نہیں رکھتے کسی بھی ڈر سے، بیماری کی غرض سے یا کچھ، ان کے لیے کچھ ایسا بتائیں کہ وہ لوگ اس طرف آ جائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی کو روزہ دار بنانا، عبادت گزار بنانا آپ چاہتے ہیں یا خود چاہتا ہے، آپ اس کی طرف سے صرف اور صرف 40 بار صبح شام پڑھیں اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ، اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ، اور صبح شام اس کی نیت کر کے 40 بار پڑھیں۔ اور جو چاہتا ہے کہ خود میں عبادت گزار بنوں، روزہ رکھوں اور روزے کی نعمتیں حاصل کروں، تو وہ سارا دن یہی وظیفہ اگر کھلا پڑھے یا 40 بار ہر نماز کے بعد یا صبح شام پڑھے تو حیرت انگیز دل کی دنیا آباد ہوگی، من کی دنیا میں انقلاب آئے گا۔ کیا کہنے حضرت، ایک سوال اور مجھے اس کا جواب چاہیے کہ رحمت سے مغفرت اور مغفرت سے جہنم سے آزادی، آپ کے نزدیک مغفرت کیا ہے؟ مغفرت اس کی وہ رحمت کا بے قرار سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں، جو چھوٹی چھوٹی بہانوں سے وہ اپنے بندے کو معاف کرنا، بخشنا، جنت میں بھیجنا اور اپنی رحمت کو متوجہ کرنا، اسی کا نام مغفرت ہے۔ فرمایا قیامت کے دن اللہ پاک چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے انسان کو بخشے گا۔ وہ کیا؟ فرمایا کہ کسی بندے نے کسی کو انگلی سے دکھا دیا راستہ کہ دیکھو فلاں راستہ جا رہا، قیامت کے دن اللہ یہ انگلی تو جنت میں جا رہی ہوگی، باقی جسم جہنم میں اس قابل نہیں کہ جنت میں جائے، انگلی اللہ سے دعویٰ کرے گی یا اللہ ساری عمر اسی کے ساتھ رہی، اب اکیلی یہ انگلی بھی اس کو جنت میں ساتھ لے جائے گی۔ اس کی مغفرت کے یہ بہانے ہیں۔ حضرت اکثر لوگ کہتے ہیں کہ روزہ آپ نے رکھ لیا ہے، آپ کو کیا آ جائے یا آپ کے بلڈ نکل جائے، یہ ایک کامن مسئلہ ہے جو اکثر لوگ اس چیز میں بہت ڈاؤٹ فل رہتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ تھوڑا بہت؟ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہوتی، بس صرف شک ہے، وسوسہ ہے۔ انسان یقین کے ساتھ چلتا ہے، اصل یقین ہے۔ جب یقین کے ساتھ چلتا ہے آنکھوں سے اللہ کی رحمت کو، مدد کو، عطاؤں کو دیکھتا ہے، اصل یقین ہے۔ حضرت اللہ پاک نے اس مہینے کا جو آغاز ہے وہ رحمت سے ہی کیوں کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے کہ اللہ پاک جل شانہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے قریب آئیں۔ آپ دیکھیں
अगर आपको किसी को खौफ दिखाएंगे तो खौफ से दूर होंगे। आपने बंदों को रहमत दिखाई कि मेरे बंदे मेरी तरफ आओ, रोजे के नाम, सेहरी के नाम, तरावी के नाम, दुआओं के नाम, आओ मेरी तरफ और मैं तुम्हारा रब हूं, तुम मेरे बंदे हो और जिंदगी भर मेरे करीब रहो। तुम्हें दुनिया भी दूंगा, आखिरत भी दूंगा, रिस्क भी दूंगा, वसअत भी दूंगा, खैरें भी दूंगा, बरकतें भी दूंगा इंशाअल्लाह, और उसी से मिलती है। हजरत बहुत से लोगों का ये ख्याल होता है, लोग कहते हैं कि आपने रोज़ा रख लिया, 5 नमाजें अदा नहीं की तो रोज़ा आपका ज़ाया हो जाता है। इसके बारे में क्या कहेंगे? रोजा असल में इंसान को सब्र पे लाता है। रोजा तो सब्र का नाम है और नमाज भी सब्र का नाम है। क्या, अगर मैं ये नमाज के लिए वक्त दूंगा तो मेरा फलां काम उल्टा हो जाएगा, या फलां काम उलझा हो जाएगा, या उस काम के अंदर ताखीर हो जाएगी। अब इंसान यहाँ अपने दिल को अगर समझाता है तो फिर इंशाल्लाह वो नमाज भी पढ़ता है, रोजा भी रखता है और जिंदगी में कामयाब भी होता है। यानी कि इसका ताल्लुक आपके सब्र से है, इस चीज़ से। यानी कि अगर कोई कोताही हो जाए जी तो आपका रोज़ा ख़त्म नहीं होता, बरकरार रहता है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक बड़ा करीम है। और वैसे भी मैंने देखा है कि नमाजी रोजेदार होते हैं, रोजेदार नमाजी होते हैं, और अल्लाह ने बहुत सिफात दिखी हम इस ईमान वालों को, बहुत सिफात। हज़रत जाते जाते नाज़रीन को कुछ ऐसा बता दें पढ़ने के लिए कि उनकी इबादत और मजबूत होती चली जाए। एक चीज फिर बताऊंगा जो मैंने रब्बाना आतिना बताई है, इसमें दुनिया भी और आखिरत के दोनों पैकेज हैं। दुनिया भी बेहतरीन, आखिरत भी बेहतरीन। दुनिया भी शानदार, आखिरत भी शानदार, और दुनिया भी जानदार और आखिरत भी जानदार। अगर कोई शख्स इस दुआ को नमाज में पढ़े, नमाज के बाद पढ़े, अत्तहियात में रब्बे जालनी के बाद पढ़े और सलाम के बाद पढ़े इस दुआ को, और रमजान में मुसलसल कसरत से, वरना 40 बार सुबह शाम पढ़े, तो दुनिया भी मिलेगी, आखिरत भी मिलेगी। और इस दुआ के अंदर एक पैगाम है कि अगर कर्जे, बीमारियां, तकलीफें, मसाइल, मुश्किलात, उलझनों से आप खलासी चाहते हैं और उनका खात्मा चाहते हैं तो इस दुआ को पढ़ें। ये दुआ दुनिया आखिरत के आखिरी मसाइल का हल का पैकेज है। नाज़रीन, आपने हज़रत साहब की गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई और पहले अशरे से, रमज़ान के आगाज़ से जो हज़रत साहब ने बताया वो आप लोगों के सामने है। हज़रत साहब के बताए हुए इल्म के साथ अगर आप इस रमज़ान को कंटिन्यू रखेंगे तो आपको खुद को भी फ़ायदा होगा। कमेंट सेक्शन आपके पास है, आप हज़रत जी से सवालात भी कर सकते हैं, अपने बारे में पूछ भी सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी दूसरे अशरे के शुरू में हज़रत जी के साथ। अपने मेज़बान को इजाज़त दें इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।